بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ سوالوں کے جواب ہم قرآن مجید اور حدیث شریف سے دیں گے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی استدلال کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آج نیا سوال شروع کریں، پہلے ایک سوال کی توضیح مزید کر لیں، جس میں یہ آیا تھا کہ ہم لوگ شریعت کا جو حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس میں اگر کوئی منکر دیکھیں تو حدیث میں آیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ تم میں سے کوئی آدمی غلط کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر اس ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں مار پیٹ کر کے، ڈھکیل کے، روک کر کے، سختی کر کے اور سزا دے کر کے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکنا چاہیے، نصیحت کر کے، سمجھا کر کے، قرآن و حدیث کی دلیلیں دے کر کے، اچھی باتیں بتا کر کے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان بھی نہیں کھول سکتا وہاں پر، اتنا مجبور ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو اپنے دل سے اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث میں کہا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ہے ایمان باقی رہتا ہے لیکن یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا کہ چلو ہاتھ سے روکنے کا عمل تو ظاہر ہوا کہ اس نے ہاتھ سے روکا، کسی کو مانا، کسی کو ڈھکیلا، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور زبان سے بھی کہنے کا فبلسان ہی جو ہے وہ بھی ظاہر ہوا کہ زبان سے کہتا ہے، سامنے والے کو پتہ چلتا ہے، خود اپنا بھی عمل کرتا ہے۔ لیکن تیسرا درجہ جو ہے دل سے برا جاننے والا، اس پر بھائی کا سوال یہ تھا کہ اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا، کہ وہ برا سمجھتا ہے یا برا سمجھنے کی ضرورت کا اس کے دل کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو اشکال یہ تھا کہ برا اگر دل سے سمجھتا ہے تو کیا وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے، یا کہ اپنا چہرہ بگاڑ لینا چاہیے، اس کو برائی کا اظہار اپنے چہرے سے کرنا چاہیے، ایسے کچھ کیا ہے کوئی شکل؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اہم سوال تھا اپنی جگہ پر، جس کا ہم نے مختصر سے جواب دیا تھا، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ برائی سے روکنے کے کئی درجات پائے جاتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ جیسے حدیث میں آیا کہ ہاتھ سے، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانے۔ اس برا جاننے کے لیے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، برائی کے جاننے کے لیے بھی درجات ہوتے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ جہاں یہ برائی پائی جاتے ہو وہاں آدمی اگر دل سے برا جانتا ہے تو اس کا تاثیر یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے۔ نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، نہیں ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اٹھ کے چلا جانا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ جیسے غیبت کی محفلوں میں آپ کو بیٹھنا ضروری نہیں، آپ برا جانتے تو نہیں روک پاتے تو چلے جائیے وہاں سے، ان کے ساتھ میں نہ رہیے، تو ان کا ساتھ چھوڑ دینا آپ کے لیے مناسب ہے۔ لیکن ہم نے کہا اس کے بھی درجات ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ چھوڑ دینے یعنی بائیکاٹ کر کے چلے جانے سے وہاں اس کی کچھ تاثیر ان پر ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو ہمارے ساتھ رہتا، ہم ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، تو چلو اس کو برا نہ لگنے دیں تو وہ لوگ باز آ جائیں گے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں، ان کو ٹوکا نہیں، ان کو مارا نہیں، ان کو ڈھکیلا نہیں، لیکن آپ نے برا سمجھا اور آپ چلے گئے دل سے، تو اس کی تاثیر ان پر بھی ظاہر ہوتی ہے اور آپ پر بھی، آپ پہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ چلے گئے، ان پر بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کے اس عمل کو سمجھا کہ ہاں انہیں برا لگا، کہا نہیں ہے لیکن ان کو برا لگا، تو ہم لوگوں کو باز رہنا چاہیے۔ تو ایک ہے، یہ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ اور لیکن اگر آپ کے بائیکاٹ سے برائی کا مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، اصل میں بائیکاٹ کرنے کے بھی اصول ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی چیز غلط سمجھ میں آتی ہے اور آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں تو بجائے ایک کے دو ہو جائے اور غلط۔ مثال کے طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں، دن بھر بھوکے پیاسے، صحیح بات ہے، بھوکے پیاسے رہتا ہے اور اس کا نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایمان سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جماعت میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی طرح کا کچھ عمل کرتا ہے اور اس کو ٹوک دیا جائے تو وہ بھی چھوڑ کر کے بدزن ہو کے دین سے باہر نکل سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، صراحتاً اسلام کا انکار بھی کر سکتا ہے۔
تو پھر آپ کو وہاں اس طرح کے بائیکاٹ سے بچنا چاہیے۔ برا سمجھیں، لیکن اس برا سمجھنے کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے مزید خلفشار اور برائی بڑھتی ہو، اس لیے کہ بائیکاٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے برائی کو کم کرنا اور اپنی تاثیر ڈال کر کے اس طرح کے کام کرنے والوں کو روکنا۔ تو روکنے کی ایک طریقہ کار جو ہاتھ والا تھا، دل و زبان والا تھا، وہ تو آپ نہیں کر سکے، تو دل والے سے کیجئے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ دیکھو ہمارے درمیان کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو ہم لوگ کو بچنا چاہیے۔ تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں لگتا ہے تو اور مزید آپ کی پریشانی بڑھا دیتے ہیں اور اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے درمیان رہ کر کے دھیرے دھیرے ایسے اسباب کو سوچنا چاہیے، اختیار کرنا، جس سے ان کی برائی کو گھٹایا جا سکے۔ تو انکار منکر میں کئی درجات ہیں، اور یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کے بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہے تو کیجئے، نہیں تو پھر بائیکاٹ کر کے مزید برائی کو بڑھانے کے درجات کے طرف نہ جائیے۔ یہاں جو حدیث میں ایک ٹکڑا کہا گیا وَذَلِكَ اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دل سے بھی برا سمجھنے کو بھی ایمان کے درجات میں رکھا گیا ہے۔ لیکن ذرا مزید غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی کے پاس اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ برائی ہوتی ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھتا ہے، اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوتا ہے سب ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، ملا ہے، بسا ہوا ہے، دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، تو یہاں خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے کہ دل سے برا ہونے سمجھنے کو کمزور ترین ایمان بتایا گیا ہے، لیکن اگر یہ کمزور ترین ایمان کی بھی رمق اس کے اندر نہیں ہے، یعنی برائی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، تو پھر یہ ایمان سے بھی نکل جانے کا خطرہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو جس حدیث میں کہا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اس میں یہ بھی کہا گیا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی مومن کے لیے تینوں شکلوں میں سے کسی شکل کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز پہلے دو نہیں کر سکا، تیسرا بھی نہیں اس کے پاس ہے، تو گویا کہ ایمان کمزور ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ اپنی جگہ پر یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مومن کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مجبوریوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان کے ایمان کو سلب ہونے کی بات نہیں کہی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان یا اللہ کا فرمان کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس سے دل سے برا سمجھنے کو ایمانی ایک درجہ ہے، یہ چاہے کمزور ہی ہو، لیکن اگر دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتے اور آپ کے سامنے کوئی بھی بات ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی برائی میں شریک ہوتے ہیں، کچھ نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ تو حقیقتاً دل سے برا سمجھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کو اسے برا سمجھتے ہوئے یا تو اٹھ کے چلے جائیے، یا اپنی کچھ کبیدہ خاطری کا اظہار کیجیے ہلکا سا، جس سے ان کو اندازہ ہو کہ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے، تو ان کو شاید احساس ہو۔ لہذا اگر ایسا ہے کہ اس کے بعد یہ احساس آپ کو نہیں ہوتا ہے، تو ایک حدیث میں بہت صراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ لیس وراء ذالک ذرۃ من ایمان، اگر آدمی کو برائی دیکھتے ہوئے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے پاس ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں انسان کا عمل جو ہے اگر اس طرح سے کہ اسے برائی کو برا ہی نہ سمجھتا، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، خود استعمال کرتا ہے، خود سی برائی میں شریک رہتا ہے، اور منکر کو روکتا نہیں دل سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، تو گویا کہ ایمان خطرے میں ہے۔ لہذا اگر جیسا اب آج آپ دیکھیں گے یہ صورتحال بہتوں کے پاس ہے، برائیاں ہوتی ہیں، زبان سے ہاتھ سے روکتے نہیں، دل سے بھی نہیں روکتے، اور ہاتھ سے زبان سے بھی نہیں روکتے، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، اور دل سے اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے، دل میں اس کی برائی کا برقرار رکھنا چاہیے۔ اب واجب یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو برائی کے لیے یا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں،
یا ہے کہ اس پر انکار کریں، اور انکار کرنے کے پاس گنجائش نہیں، آپ اس کو ٹوک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، تو اور دل سے برا بھی نہیں سمجھتے تو مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی فتنے کی جگہ میں ہوں، کسی بھی مشکل گھڑی میں ہوں، آپ کے پاس ایک راستہ تو ہے ہی ہے کہ دل سے برا سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے دل کو تو کوئی دیکھتا نہیں، آپ دل سے برا سمجھتے ہیں، گرچہ اس کا اظہار بھی نہ ہو سکے آپ کے زبان سے، آپ کے بیان سے، اور آپ کو وہاں بیٹھے رہنے پر مجبوری بھی ہو، تو مجبوری میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل سے برا سمجھنے یا اس کو دل سے جاننے میں کسی اور کو پتہ نہیں، آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ آئیے اس سے بڑھ کر کے ایک اور چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے ٹوکتے ہیں، نہ برا سمجھتے ہیں، بلکہ مزید اس کی تائید میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی برائی کو کرتے ہیں، آپ اس کو خوش ہوتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو چہ جائے کہ آپ دل سے برا سمجھیں، اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے سب کچھ اس کی تائید میں ہے، تو یہ صریحتاً ایمان کی وہ نشانی جو تھی وہ بھی چلی جاتی ہے۔ لہذا ایمان اس سلسلے میں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان برقرار رہے۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے کسی اور دین و دھرم پر تھا اور وہ مسلمان ہونا چاہتا اور ہو گیا ہے، تو کیا اس کے لیے اپنے نام کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ جو پہلا نام تھا، کسی کا جارج نام ہے، کسی کا جوزف نام ہے، یوسف نام ہے، جوزف کہتے ہیں، یا مان لیجئے بھروسہ رام ہے، کرشنا رام ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے بہت سے نام پائے جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سارے ناموں کو، جو کہ ان کے سننے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی نام نہیں ہے، اس لیے کہ اس نام کے اندر یا تو غیر اللہ کی عبادت کا نام ہوتا ہے کہ ہم تمہارے بندے ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے پجاری ہیں، یا ہے کہ ہمارا بھروسہ تمہارے اوپر ہے، یا ہے کہ وہ ناموں کو رکھتے ہیں اسی مناسبت سے کہ ان کے دھرم کے نام ہیں اس طرح سے رکھے جاتے ہیں۔ تو ایسے نام جن کے اندر غیر اللہ کی عبادت یا اس پر اعتماد یا اس پر توکل یا اس طرح سے اس کی تعریف و توصیف کی چیزیں پائی جاتی ہوں، غیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کی کسی اور چیز کی، جیسے کوئی بھی مذہب کا نام ہو، تو پھر اس نام کو بدلنے میں کچھ حرج نہیں، بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد پھر غیر اللہ کی طرف کوئی نسبت رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے نام کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ ہاں اس نام سے کسی مذہب کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام مان لیجئے موتی ہے، موتی جس کو ہم سمجھتے ہیں موتی، لولو کہتے ہیں، یا کہ کسی کا نام ستارہ ہے، تارا ہے، تو اس میں کچھ نہیں، نجم ستاروں کے نام رکھ لینا کچھ حرج نہیں، کسی اچھی چیز کا نام رکھ لینا، جو بھی مناسب لفظ ہو، اور کہ کوئی بھی ایسا نام ہو جس سے اس کی ترقی اور اس کے عظمت کا اظہار ہوتا ہو، اور اس کے اندر سے یہ اس بات کا پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کسی اور کے عبادت کرتا ہے، جیسے ہم عبداللہ نام رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ، یا عبد الرحمن رکھتے ہیں، یا اسی طرح سے یہ عبداللہ عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ ہے، الرحمن کا بندہ ہے، اللہ کے اسماء الحسنی کے ساتھ نام رکھتے ہیں۔ لیکن کوئی اپنا نام عبد المسیح رکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہے، یا کسی اور آدمی کا نام رکھ لے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہاں اسی میں سے لوگوں نے عبد النبی بھی شمار کیا ہے، یا عبد حسین بھی شمار کیا ہے، اس قسم کے بہت سے نام پائے، اسلامی نام میں بھی لوگ مسلمان بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں بچنا چاہیے کہ یہ عبودیت کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، عبودیت کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوتا ہے، لہذا کوئی چاہے کسی کا غلط نام ہو رکھ دیا گیا، اس کو بدل دینا چاہیے، یا کسی دھرم سے آنے والے کے پاس اس کا اپنا پرانا نام اس قسم کے چیزوں کا اظہار کرتا ہے، اس کو بھی بدل دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے نام سے کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ایک مناسب سا نام ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور یہ کہ اسلامی شریعت اس نام کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو وہ بھی رکھنا چاہیے، جس سے کسی کا نام ابراہیم ہو یا ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو،
تو یہ انبیاء کے نام میں کوئی چاہے کسی عیسائی مذہب سے آیا ہو یا یہودی مذہب سے آیا ہو اور وہ مسلمان ہوا، اس کا نام اس طرح سے نبیوں کے نام پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام میں بھی ایسے نام رکھے جاتے ہیں، رسول کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، یا اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے بعض کے نام بھی ایسے رکھے، اپنے اولاد کے نام رکھتے تھے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جس نام سے غیر اللہ کی عبادت کا تذکرہ نہ آتا ہو اس نام کے باقی رکھنے میں کچھ حرج نہیں پایا جاتا ہے۔ نام نام ہوتا ہے، اور اگر اس کے بھی بدلنے میں بہت بڑی دقت ہے تو ہو سکتا ہے بدرجہ مجبوری اس کو بھی کبھی تک چلا سکے، لیکن اپنا نام بدل کر رکھیں، بھائی مجھے یہ کہا کرو، یہ نام تھا ابھی مجھے پسند نہیں، مجھے یہ نام دیا کرو۔ کاغذات میں چل رہا ہے تو چلا جا سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے طور پر دل سے اس بات کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس طرح سے کوئی گنجائش اس میں پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف اور آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ اپنے ملاقاتوں میں لوگوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ صبح کے وقت ملتے ہیں تو گڈ نون کہتے ہیں، یا دوپہر میں جیسے، یا اس طرح سے رات کو ملتے ہیں گڈ نائٹ کہتے ہیں، صبح کے وقت گڈ مارننگ کہتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں دوسری زبان۔ ہر زبان میں لوگوں کے آپس میں ملنے، ان کو ایک قسم کا اچھا لفظ پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور بھی مذہبوں کے حساب سے ان کے اور اپنے دھرموں کے نام کے حساب سے لوگ کسی کا بھی نام پکارتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاں چلو ایسا ہے ویسا ہے، کسی اپنے معبود کا نام لے کر اس کی جے مارتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں بھی ملتے ہیں تو پہلے کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ تو ہم بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے یہ سب کہنا، یا عربی میں جیسے صباح الخیر صباح النور کہتے ہیں اسی طرح سے ہوا، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے ملاقاتی لفظ کا جو طریقہ کار ہے وہ پیش کرنا چاہیے؟ تو ہم جواب میں عرض کریں گے جی ہاں، اسلام میں ملاقات کے جو اصول بنائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو السلام علیکم کہنا چاہیے، تو السلام علیکم کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے، لیکن اس اسلامی طریقہ کار کو بدل کر کچھ اور پیش کرنا مناسب نہیں۔ آپ اسلامی طریقے سے سلام کرنے کے بعد اور طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، جس کے اندر کوئی غیر شرعی طریقہ کار نہ ہو۔ اور اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھیں گے، اور اس طرح سے آپ کے سوالات ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے ان بھائی بہنوں کو بھی خیر سے رکھے جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، یا کسی کا بھی کوئی تعاون اس فیلڈ میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔